السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی تاریخ میں ایک طرف حکومت یوم تشکر منا رہی ہے، 2018 کا الیکشن ایک سال ہو گیا ہے، اور اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن یوم سیاہ منا رہی ہے۔ اپوزیشن جو ہے وہ یوم تشکر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ یوم تشکر اس لیے منا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی عوام نے 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت کو بھرپور ووٹ دیا اور پاکستان میں تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا گیا، اور اس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت وجود میں آئی اور پاکستانی عوام کی بہت بڑی تعداد نے اس تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یوم سیاہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہ 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں عوام کے ووٹوں کو پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ایک سلیکٹڈ حکومت جو ہے عوام پر نازل کی گئی، اس لیے ہم اس پہ یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ تو آج ہمارا مین ٹاپک تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایشوز بھی ہیں جن کو ہم ٹچ کریں گے، خاص طور پہ میڈیا کے حوالے سے جو اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت زبردست قدغن لگائی جا رہی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا امریکہ کے دورے میں بھی میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اس سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹ تھا، اس پہ بات کریں گے، اور ملکی حالات ہے ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے جناب سلیم بخاری صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ نیلوفر بختیار صاحبہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں پی ٹی آئی کو، جوائنٹ سیکرٹری ہیں، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ہیں۔ آپ کو مبارک بھی ہو کہ ایک خاتون مرکزی جوائنٹ سیکرٹری کے عہدے پہ آئی ہے پی ٹی آئی کے، اور سابق وفاقی وزیر بھی رہی ہیں۔ آپ کا یہ شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ میں بخاری صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ یوم تفکر منا رہے ہیں، یہ یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب آج کا جو دن ہے وہ حکومت کے لیے وہ یوم شکرانہ کہہ لیں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کے دن ان 2018 کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کو عوام نے بھرپور ووٹ دیا تبدیلی کے لیے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یوم تشکر اس لیے ہم منا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں تبدیلی لے آئے ہیں، اداروں کو تبدیل کر دیا ہے، اداروں کو آزاد کر دیا ہے، کرپٹ مافیا کا احتساب شروع کر دیا ہے، جو ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یوم سیاہ اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور یہ سلیکٹڈ حکومت جو آئی ہے، اس نے غریب عوام کا، ملک کا اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج بے روزگاری عروج پہ ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، غربت عروج پہ ہے، انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ آپ ان دونوں کو جو یوم سیاہ منا رہے ہیں اور یوم تشکر منا رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش آپ کا، اور مجھے اس کی بھی بہت خوشی ہے کہ نیلوفر بختیار جو ہماری بہت پرانی سیاسی کارکن تو ہیں ہی، لیکن ہمارے دوستوں میں ان کا شمار ہے، وہ پہلی دفعہ ایٹ لیسٹ میں ان کو انکاؤنٹر کر رہا ہوں پروگرام میں، اور شیخ وقاص صاحب آف کورس ہی از اے ویری ریسپیکٹڈ پولیٹیشین۔ تو آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ 2018 کا جو الیکشن تھا وہ سپلٹ مینڈیٹ تھا، نہ اس میں واضح اکثریت ملی پی ٹی آئی کو، نہ اس میں واضح اکثریت مل سکی ان کو۔ اگر واضح اکثریت مل جاتی تو پھر الائز ساتھ ملا کے حکومتیں بنانے کا، چاہے وہ پنجاب تھا چاہے وہ سینٹر تھا، اس کی ضرورت پیش نہ آتی ان کو۔ تو ایک تو یہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ تھا، نو ون either the opposition or the government can claim کہ ان کو 22 کروڑ عوام کی تائید جو ہے وہ حاصل ہے۔ لہٰذا اگر پی ٹی آئی نے
اس الیکشن کے بعد اپنے ان تمام اعلانات، اپنے تمام دعووں اور اپنے تمام منصوبوں پر عمل درآمد کر لیا ہوتا تو 1 سال کے اندر لوگ بھول گئے ہوتے کہ اس الیکشن میں کیا ہوا تھا، اور ان کو داد کے ڈونگرے برسا رہے ہوتے کہ انہوں نے آ کے غریب عوام کے مسائل حل کر دیے ہیں۔ دیکھیے 2018 کے بعد سے جب پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تو 3 بجٹ ہمیں مختلف صورتوں میں ملے ہیں۔ تینوں بجٹ میں غریب آدمی کا جو مسئلہ حل کرنے کا ایشو تھا وہ اپنی جگہ پر اسی طرح سے نہ صرف قائم ہے بلکہ بعض معاملات میں تو اور بھی بدتر ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیے چیزوں کی قیمتیں، آپ دیکھیے تیل کی قیمتیں، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، آپ چاہے اس کے لیے جواز پیش کریں کہ جی ہمیں IMF میں جانا پڑا اس لیے کہ پچھڑوں نے قرضے لیے تھے، اس سے غریب آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غریب آدمی کو تو وہ سیاسی پارٹی کو بھاتی ہے جو ان کے مسائل کو آ کے حل کرے، لیکن ایسا باوجود نہیں ہو سکا۔ اس لیے میں جو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت، اس کے وزراء، اس کے لیڈرشپ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کے نوحے پڑھنے سے فارغ ہوتی تو یقینی طور پہ انہیں بہت سا وقت مل جاتا عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ دیکھیے ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب سے متعلق ادارے کر رہے ہیں، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف ہم 15 دن ایڈوانس میں لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کون اب اٹھے گا، اس کے بعد کس نے جیل جانا ہے، کس کو کتنی سزا ہونی ہے، حتیٰ کہ سزا کا تعین بھی ہم کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزوں کا مکس ہے ڈاکٹر دانش، اس نے پی ٹی آئی کو وہ جینون کریڈٹ بھی نہیں لینے دیا جو شاید اس کے حصے میں آ جاتا۔ دوسری بات یہ کہ جو سب سے بڑا نعرہ تھا پی ٹی آئی کا وہ تھا احتساب کا۔ احتساب ڈاکٹر دانش جب تک ایون ہینڈڈ نہیں ہوگا اس کو آپ احتساب نہیں کہہ سکتے، جو مرضی دوسرا نام آپ اس کو دے لیں۔ اس اعتبار سے بھی پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بہت انویبل اس لیے نہیں ہے کہ خود ان کی صفوں میں بہت سے نیبیے، بہت سے ایسے لوگ جن کے خلاف ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جن کے خلاف انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو 2 نعرے تھے، ایک ہم غریب آدمی کا مسئلہ حل کریں گے، وہ نہیں ہوا ہے، دوسرا یہ کہ ہم احتساب کو یقینی بنائیں گے اور ایون ہینڈڈلی کریں گے۔ ان 2 کی وجہ سے میرے خیال سے پی ٹی آئی جو ہے اپنے اس جینون کریڈٹس سے بھی محروم رہی ہے جو کہ اس کو ملنا چاہیے تھا۔ ایک چھوٹا سا بریک ناظرین، پھر واپس آتا ہوں۔ جناب شیخ وقاص اکرم کی طرف آ جاتا ہوں پہلے، نیلوفر صاحبہ کی طرف جانے سے پہلے۔ وقاص صاحب، حکومت کا 2 بیانیہ، بہت سارے بیانیے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بیانیے چینج ہو گئے، جیسے IMF کا تھا، ایمنسٹی اسکیم کا تھا، الیکٹیبل کا تھا، یہ سارے چینج ہو گئے تھے، لیکن 2 اہم بیانیہ تھا جس کی نشاندہی ابھی سلیم بخاری صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں دیا۔ وہی 2 بیانیہ اٹھا رہا ہوں، 1 سال ہو چکا ہے۔ ایک کرپشن کا خاتمہ اور اکراس دی بورڈ احتساب کا عمل، اور دوسرا غربت کا خاتمہ۔ کہاں تک پہنچے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں ان 2 بیانیوں کو سر؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو سلیم بخاری صاحب نے بڑے جامع انداز میں بہت سی چیزوں پہ روشنی ڈال دی ہے، اور یہ جو 2 سوال، جو چیزیں، جو 2 بیانیوں کے حوالے سے آپ نے میرے سامنے چیز رکھی ہے، کرپشن کا خاتمہ، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں مجھے تو میں کیونکہ گراس روٹ لیول پہ ہم لوگوں کو ملتے ہیں، عام عوام کی بات کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ جب سے خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں اور جب سے ان کی حکومت آئی ہے، کیا پٹواریوں نے لوگوں سے پیسے لینے بند کر دیے ہیں؟ نہیں، ابھی بھی لے رہے ہیں۔ کیا وہ کرپشن جس سے عام آدمی روز جس کا شکار ہوتا تھا، یعنی تھانے کی میں بات کر رہا ہوں، کیا SHOs، پولیس، تھانے داروں نے پیسے لینے بند کر دیے؟ نہیں۔ یہاں آج میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، آپ شاید کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ کے بھی کہیں آس پاس سیکریٹریٹ ہوگا گورنمنٹ کا، سندھ حکومت کا، میرے یہاں آس پاس میں وفاقی حکومت کا سیکریٹریٹ ہے، کہاں وہاں پیسے چلنے بند ہو گئے ہیں؟ نہیں، چل رہے ہیں، ویسے ہی چل رہے ہیں۔ کیا ٹریفک پولیس والے پیسے نہیں لیتے ہیں؟ کیا بالکل اوور نائٹ چینج آ گیا ہے، ملک کرپشن سے پاک ہو گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں میگا کرپشن کیسز کی۔ میں اس بات سے بالکل انکاری نہیں ہوں کہ پچھلے ادوار میں کرپشن ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، نواز شریف دور میں بھی ہوئی ہے، زرداری صاحب کے دور میں بھی ہوئی ہے، مگر یہ اس قسم کے سکینڈلز، اور اس میں بہت سے سکینڈلز جو ہیں اور بہت سی چیزیں ٹھیک ہے، درست ہیں،
اور وہ چند درست چیزوں کی آڑ میں بہت سی چیزیں غلط بھی ہیں. اب وہ غلط اور صحیح کا فیصلہ عدالتوں میں ہو جائے گا, نیب والے کر دیں گے, تو ہم اس بحث میں نہیں پڑتے ہیں. سو جو میگا کرپشن کیسز ہیں وہ آتے ہیں, حکومت کی جب عمر ہو جاتی ہے 2.5, 3, 4 سال, اس کے بعد چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی ہیں. سیکرٹریز بھی تب بولنا شروع کرتے ہیں, جوائنٹ سیکرٹریز بھی تب بولنا شروع کرتے ہیں, سیکشن افسروں کو بھی جب ان کو جان کی امان نظر آتی ہے تب فائلیں نکلتے ہیں. تو وہ پہلے سال کے اندر, 1 سال کے اندر آپ کو وہ کرپشن کے اسکینڈل نظر نہیں آئیں گے. ہاں, ہم نے یہ ضرور سنا, آپ نے بھی سنا, اور آپ جیسے بہت سے بھائیوں نے مجھے بتایا, میرے پاس اوتھینٹک مستند بات نہیں ہے, کہ جی ہم نے اپنا ہیلتھ منسٹر جو ہے وہ اس لیے ہٹا دیا کیونکہ وہ کرپشن میں انوالو تھا, مگر بعد میں اس کو پوری تحریک انصاف کا آج سے 2-4 دن پہلے آپ نے لگا دیا, اس کو جنرل سیکرٹری بھی لگا دیا. ٹھیک ہے, میں نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے, مجھے تو آپ جیسے کسی بھائی نے ذرائع سے بتایا, اور ٹی وی کے اوپر بھی یہ بات ہوتی رہی, یہ بھی کوئی ایسی چھپی ہوئی بات کوئی نہیں ہے. سو اور ہاں, اب جو کیسز جیسے آپ خود کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے بنائے تھے میاں صاحبان پہ, عزت صاحب پہ, آپ نے اس وقت تک کون سا کوئی کیس بنایا ہے, یا آپ کے پاس حکومت ہے, آپ نے کون سی منسٹری میں سے کون سی کرپشن نکال کے ماضی کی, وہ نیب کے حوالے آپ نے کر دی ہے اور اس کے اوپر کیس کھڑا ہو گیا اور کوئی بندہ گرفتار ہو گیا؟ مجھے ابھی تک بھی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے نیب کے قانون کے حوالے سے, اینٹی کرپشن کے حوالے سے کوئی نئے قوانین جو ہیں وہ آپ سامنے لے کے آئے ہیں؟ نہیں, مجھے ابھی تک ایسی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. نمبر 1, سو وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے, مجھے تو ڈائریکشن, ہاں یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ کرپشن جن لوگوں نے کی ہے ان میں سے یہ جو 1-2 لوگ ہیں ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش ضرور ہو رہی. لیکن کرپٹ آدمی کو جیل میں ہی ہونا چاہیے, میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں, بلکہ میں اس کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. ایسا آدمی جس نے ملک کا پیسہ کھایا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہے, اس کو جیل میں جانا چاہیے. مگر خان صاحب تو اس قسم کی کوئی اکاؤنٹیبل, اور یہ اکراس دا بورڈ بھی نہیں ہے. اس میں بہت سے کیسز جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے ہیں جہاں لوگوں کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا. ہاں, وہ ہو سکتا ہے اس لیے ٹچ نہیں کیا کیونکہ نیب کی شاید کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, بہت عرصے سے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے کہ وہ اتنے سارے کیسز اکٹھے اٹھا سکیں. یہ ایک بات جائز ہے, مگر پھر 2 کر کے بھی اٹھائے جا سکتے تھے کہ ایک ان کے, یہ ایک لمبی بحث ہے, کسی اور پروگرام میں ہو سکتی ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ وہ نیریٹو تو ہو گیا ہے فیل. ہاں, جلسوں کی حد تک ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا وہ دھرنے سے لے کے کیپٹل ارینا تک وہ ایک ہی سٹوری چل رہی ہے, ایک ہی کہانی چل رہی, تو اسی بھی سنی اور میں بھی سنی. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ غربت جو ہے وہ ہم ختم کریں گے, غربت ختم کریں گے. مجھے آپ یہ بتائیں, یہ تو ایک مذاق ہے, اس بیانی کا مذاق انہوں نے خود بنا دیا ہے. جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے, روٹی سستی ہو گئی, سبزی سستی ہو گئی, تیل سستا ہو گیا, گیس سستی ہو گئی. ہاں, 1-2 چیزیں ہیں, بلکہ شاید 2 بھی نہیں, ہوا اور پانی بھی مہنگا ہو گیا ہے کئی علاقوں میں. ہوا سستی ہے, اگر کسی کو صاف ستھری مل جائے سستی ہے, ویسے پولوٹڈ ہوا بھی ہے وہ بھی سستی ہے. اس کے علاوہ اس ملک میں کچھ سستا نہیں ہوا ہے. جھوٹ بولا عوام کے ساتھ, جب عوام کو یہ کہا ہمارے ان بھائیوں نے کہ ہم غربت ختم کریں گے. اگر یہ عوام کو یہ بتاتے نا کہ آتے ساتھ ہی پہلے ہم 90 دن کہیں گے, اس کے بعد ہم 6 مہینے کہیں گے, اس کے بعد ہم 2 سال کا انتظار کرنے کا کہیں گے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر لوگ ان کو ووٹ دیتے؟ یہ تو بادشاہ لوگ ہیں. ٹھیک, میں آپ سے آگے بات کروں گا. میں آتا ہوں نیلوفر صاحبہ کی طرف. نیلوفر صاحبہ, بہت سارے سوالات آ گئے. آج 1 سال ہوا ہے یوم تشکر جو ہے وہ منایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 اہم بیانیاں جس کا میں نے ذکر کیا, ایک تو کرپشن کا خاتمہ, احتساب کا عمل, اداروں کو آزاد, اسی طریقے سے غربت کا خاتمہ. ابھی سنا ہے کہ جناب قومی بچت کی اسکیم, جو بیچارے کچھ لوگ پیسہ جمع کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں, قومی بچت اسکیم پہ رکھتے ہیں اور اس سے نکال کے پیسہ کھاتے ہیں, جو ان کو انٹرسٹ ملتا ہے, اس پر بھی حکومت نے ٹیکس لگا دیا ہے, اور بہت بھاری ٹیکس لگا دیا ہے. تو آپ یوم تشکر کس بات کا منا رہی ہیں 1 سال میں آخر؟ جی سر, ایون کہ جو پینشن والے ہیں ان کے اوپر بھی لگا دیا گیا سنا ہے. جی نیلوفر صاحبہ, کیسے جسٹیفائی کریں گی آپ کے اس حکومت نے 1 سال میں غربت ختم کرنے کے بجائے غریبوں کو ختم کرنے کی ٹھان لیا ہے, اور دوسری طرف کرپشن کا خاتمے کی بات تو ہو رہی ہے لیکن اکراس دی بورڈ نہیں ہے, کیا کہیں گی؟ دیکھیے, باتیں تو بہت ساری ہیں, سوالات بھی بہت سے ہوئے, لیکن ایک بات میں پہلے کلیریفیکیشن دینا چاہتی ہوں. جنہوں نے امریکہ کے دورے کی بات کی ہے, امریکہ کے دورے کے بعد انہوں نے ورلڈ کپ سے اس کو مشابہت دی ہے, وہ اس وجہ سے دی ہے
کہ آج کے بعد ہم امریکہ کے غلام نہیں رہے. امریکہ نے ہم سے ایسی باتیں کی ہیں جس کے لیے ہمیں فتح مند ہونا پڑ رہا ہے, اور ہمارا سر فخر سے بلند اس لیے ہوا ہے کہ 30,000 پاکستانیوں نے اس اسٹیڈیم میں کھڑا ہو کے عمران خان کو اس کی لیڈرشپ کا یقین دلایا ہے. کیا ان میں سے کسی کا لیڈر اس سے پہلے یہ جرت کر سکا ہے؟ یہ نوٹس لے کے ہاتھوں میں جاتے تھے, ان کے لیڈرز کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھیں امریکی صدور کے سامنے. جب یہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھتے تھے تو ان کے پاس بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی کہ جملہ کیا استعمال کریں, اور آپ نے دیکھا کہ یہ شخص کس کانفیڈنس کے ساتھ وہاں بیٹھتا ہے, وہاں بات چیت کرتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں کشمیر کے لیے مصالحت کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا یہ بھی فخر کی بات نہیں ہے؟ دیکھیے, جن باتوں پہ ہندوستان ہماری تائید کر رہا ہے موقف کی, اس پہ بھی ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے. تو خدا کے لیے کسی اچھی بات کو اچھا بھی کہنا چاہیے. ہر بات کو صرف اس لیے برا کہنا کہ وہ عمران خان نے کی ہے, یہ بھی زیادتی ہے. واپسی کا دورہ آپ دیکھیے, قطری وزیر اعظم گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اور گاڑی ڈرائیو کر کے ہمارے وزیر اعظم کو لے کر جاتا ہے. کس کو اس سے پہلے اتنی عزت ملی ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں سب پاسپورٹ کا جو اس وقت وقار بلند ہو گیا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. ہمیں پاسپورٹ کے ساتھ جب کھڑا ہونا پڑتا تھا انٹرنیشنل لائنوں میں, قطاروں میں امیگریشن کے لیے, تو ہم جانتے ہیں کہ کتنی ذلت ہم اٹھاتے تھے بحیثیت پاکستانی کے. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستانی کہلائے. دوبارہ سے اوورسیز پاکستانیز کے اندر ایک جذبہ دوڑ گیا ہے. تو ایک تو یہ امریکہ کے دورے کے اوپر بات ہوئی, میں سمجھتی ہوں بہت کامیاب دورہ تھا. اس کے لیے ہر پاکستانی کو, چاہے وہ اپوزیشن کا ہو یا تحریک انصاف کا ہو. کل رات جو ایئرپورٹ پہ لوگ تھے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں تھے جو وہاں پہ مسافر حضرات نعرہ بازی کر رہے تھے. دیکھیں ان کے دوروں کا حساب دیکھیے. میں تو حیران ہوں کہ چلیے ان کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے خرچے کیے اپنے بیرونی دوروں پہ, لیکن صدر ممنون صاحب کے بھی دورے نکل آئے. سعودی عرب کے بے شمار دورے ہیں, کروڑوں کے خرچے کیے انہوں نے, اور کیا نکلا ان دوروں سے؟ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ معیشت کو کیا فائدہ ہوا؟ فارن پالیسی کو کیا فائدہ ہوا؟ تو عمران خان نے کم از کم یہ جو کیے ہیں دورے, جو کوئی چارٹرڈ جہاز نہیں تھا, چھوٹا سا انتوراج تھا, کوئی ان کے ساتھ ان کی بیوی, ان کے بچے جو یہ لے کے جاتے تھے, وزراء, ان کی بیگمات, کون نہیں جانتا جی. جہاز کے جہاز بھر کے جاتے تھے, ہیرٹس پہ شاپنگ ہوتی تھی, نیو یارک میں ہائی اسٹریٹ میں یہ لوگ پھرا کرتے تھے, سب کو پتہ ہے. تو اور مزید بے وقوف نہ بنائیں قوم کو. اور جی میں واپس آتا ہوں, غربت اور احتساب پہ آ جائیں. جی جی بالکل. آج ہمیں بڑا فخر ہے کہ 1 سال مکمل کیا ہے ہماری حکومت نے. ہمیں اس بات پہ بھی بہت فخر ہے کہ ہم نے آئی واش نہیں کیا, ہم نے جادو کی چھڑی ہلا کے عوام کو بے وقوف نہیں بنایا کہ آؤ خزانہ بھرا ہوا ہے اور لوٹو, اور کھانے کا ہمیں بھی موقع دو, ہمارے بچوں کو بھی بھر دو, نئی گاڑیوں کے اوپر بھی ہمیں کوئی پابندی نہ لگائی جائے, جو اسلحہ لے کے ہم پھرنا چاہیں وہ کھلے عام ہم پھرتے رہیں. ان کے وزیر اعظم, ان کے پارٹی کے ہیڈز جیلوں میں ہیں. یہ کس بات کی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں؟ اور کیا احتساب ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی احتساب سے یہ کیا چاہتے ہیں. لوگ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں, آج تک وہ اپنا حساب نہیں دے پا رہے, پھر یہ کہیں گے یہ جھوٹے کرپشن کیسز ہیں. جب یہ جیل کے پیچھے ہیں تو یہ جھوٹے ہیں کیسز ان کے. ہم احتساب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جمہوریت کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے, ووٹ کو عزت نہیں دی جا رہی. اس قسم کے دیکھیں جو نیریٹیوز تھے اب نہیں چلتے, عوام ان چیزوں کو بائی نہیں کرتی. جو پاکستانی قوم ہے وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو کچھ ٹائم درکار ہے. پرانی جو اتنی ساری پنڈورا باکس ان نے ہمارے لیے کھولا ہوا ہے, اس کو بند کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. میں بریک کے بعد آ رہا ہوں, میں بالکل آپ کو موقع دوں گا, آپ بالکل بولیں, میں کوئی انٹرپشن کسی کے مسئلے پہ نہیں کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتا ہوں. وزیر اعظم نے امریکہ میں اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا بہت غیر ذمہ دار ہے. بخاری صاحب, عمران خان صاحب کا یہ کہنے کے بعد جو انہوں نے امریکہ میں
میڈیا کے اوپر سخت سرزنش کی ہے اور کہا ہے کہ جی غیر ذمہ دار میڈیا ہے ہمارا، اور اس کے بعد جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں ایک سال میں آج تک، جو کہا جا رہا ہے کہ بڑی چیزیں رکاوٹ ہو رہی ہیں، کیا بیانیہ چینج ہو گیا سر حکومت میں آتی؟ آج میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ دیکھیے آج 2 بڑے ایونٹ تھے، ایک یوم تشکر تھا اور دوسرا یوم سیاہ تھا. میڈیا کی سکرینز آپ کے بھی سامنے ہیں، میرے سامنے بھی ہیں، اور غالباً نیلوفر بختیار کے بھی سامنے ہوں گی. 2-3 باتیں اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو بہت بڑی پروجیکشن تھی پی ٹی آئی کی، انہی چینلز نے 12 گھنٹے خان صاحب کو ایک عدد دوپٹہ گلے میں ڈال کے ٹہلتے ہوئے دکھایا، اور وہ سانس بھی لیتے تھے تو اس کی کوریج لائیو چلتی تھی. کیا ڈاکٹر دانش آپ کو یاد نہیں ہے کون سا چینل تھا جو ان کی لائیو کوریج گھنٹوں نہیں دنوں تک دکھاتا تھا؟ اب وہی چینل ان کے لیے ناقابل برداشت اس لیے ہو گئے ہیں. میں اس حوالے سے آپ کو ایک ہسٹوریکل ریفرنس دینا چاہتا ہوں. ہٹلر آج بھی دنیا پہ رول کر رہا ہوتا اگر اس نے اپنا پروپیگنڈا خود سے ماننا شروع نہ کر دیا ہوتا. ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، جبکہ سب اچھا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ گراس روٹ لیول کے اوپر آدمیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، بزنس شٹ ڈاؤن ہے، سٹرائکس ہو رہی ہیں. یہ عمران خان صاحب تو عوام کی پلس پر انگلیاں رکھ کے آئے تھے یہاں تک. انہیں اپنا ہاتھ ان کی پلس سے اٹھانا نہیں چاہیے تھا. He has now only started believing what his all comrades in arm tell him. I think یہ وہ غلطی ہے جو ماضی میں بھی بہت سے حکمرانوں نے کی ہے اور اس کی سزا بھگتی ہے. ابھی بھی وقت ہے، ٹائم ہیزنٹ گون. خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پروپیگنڈے کو بلیو کرنے کی بجائے گراس روٹ لیول تک اپنی اس پہنچ کو یقینی بنائے، اور لوگوں کے جو جینون نمائندے ہیں، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ سیاستدانوں سے ملے، بھیج دیں سیاستدانوں پر، لیکن آپ ایک ایسی ایکسیس ضرور رکھیں عوام کے تک جن کی پلس پر ہاتھ رکھ کے آپ کو پتہ چلے کہ مسائل کیا ہیں. چاہے وہ ارینا ہو کیپٹل 1 کا، چاہے وہ کوئی بھی ارینا ہو، صرف تقاریر سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جی جناب شیخ وقاص صاحب، یہ جو میڈیا کے حوالے سے میں نے دکھایا ہے، خان صاحب نے بہت سخت جملہ بولا ہے امریکہ میں میڈیا کے حوالے سے. یہی میڈیا کے حوالے سے میں نے کلپ بھی دکھا دی. بڑی باتیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں. سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ایک سیاسی حکومت ہے اور یہ جمہوری حق ہے ہمارا، اور ہمیں روکا جا رہا ہے. میڈیا میں بلیک اینڈ وائٹ کر دیا گیا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں چند چیزیں ہیں جو نیلوفر صاحبہ نے اپنی گفتگو میں کہی، میں اس کو ذرا واضح کرتا چلوں. میرا خیال ہے بڑا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی نمائندہ یہاں پہ موجود ہوتا اور نیلوفر بختیار صاحبہ اس نمائندے کی موجودگی میں نون لیگ پہ بھی تنقید کرتی، ان کے وزیر اعظم پہ بھی تنقید کرتی، وہ ان کو جواب بھی دے سکتے تو بڑا اچھا ہوتا، ایک اچھی ڈسکشن سامنے آتی. مگر آئی ڈونٹ نو بخاری صاحب یا میں تو نون لیگ کی نمائندگی یہاں پہ کر نہیں رہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ کا سوال غربت اور احتساب کے حوالے سے تھا، رادر کہ یہ بتاتی کہ اس سال میں یہ لوگ کیا کر چکے ہیں. یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے اس وقت کہ جی پچھلے نے یہ کر چھڑیا تھے، پچھلے نے یہ کر چھڑیا. یہ مجھے ذرا تھوڑا سا اچنبھے کی بات محسوس ہوئی ہے. اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے میڈیا کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. بھائی میڈیا والوں کا آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں کوئی سخت بات کرنے لگا ہوں. بخاری صاحب بھی بڑے سینئر ہیں، میرے بھائی ہیں. تھوڑا علاج یہ نہیں سی ڈاکٹر صاحب، تھوڑا علاج یہی سی نا جو آپ نے کچھ کیا ہے خان صاحب کو لانے کے لیے. جو انّے واہ آپ نے کوئی 24 گھنٹے کی لائیو فوٹیج آپ نے چلائی ہے، 36 گھنٹے کی 126 دن، تو آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا نا. آپ کا علاج یہی تھا. آپ کو باقی پاکستانیوں کی پارٹیوں کی کا وزن آپ کو کیسے معلوم ہوتا، آپ کو اچھے برے کی تمیز میڈیا والوں کو کیسے ہوتی جب تک آپ کی طبیعت صاف نہ کی جاتی. ابھی تو اگلے دن فردوس عاشق عوان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ صاحبہ نے کہ وہ آپ کو جج بھی بنانے لگے ہیں یہ کوئی میڈیا کے حوالے سے، جہاں آپ کی طبیعتیں جو ہیں وہ کوئی سیٹ کی جائیں گی اور حوالے سے. تو آپ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ بھی تو ساروں کو دشمن سمجھ کے اس ملک کا، آپ ایک آدمی کے پیچھے انّے بات اسی ٹور پہ تھے، تھوڑا یہ علاج ہونا چاہیے سی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو، جیسے آپ کہتے ہیں ہم فلانے آدمی سے لڑے اپنی آزادی کے لیے، تو لڑو بھائی، اگر ہمت ہے تو، اگر ہمت ہے لڑ سکتے ہیں تو لڑ لیں. کیونکہ یہ جس قسم کا یہ ایٹیچیوڈ ہے
میڈیا کے ساتھ یہ بھی آج سے پہلے ڈاکٹر صاحب اس ملک میں کہیں دیکھا نہیں گیا. یہ بلیک اینڈ وائٹ بھی ہو رہا ہے, اور اس بلیک اینڈ وائٹ کا جواب انہوں نے دینا ہے, پی ٹی آئی والوں نے, کسی ادارے نے نہیں دینا, یاد رکھیے گا. یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جہاں سے بھی, یہ گلے انہی کے پڑے گا اور جواب انہی کو دینا پڑے گا. ہاں, اگر میڈیا کی مسلسل کوریج عمران خان کو 6 مہینے میں لیڈر بنا سکتی ہے, تو میڈیا صرف حقیقت دکھانا شروع کر دینا عوام کی, آج کے عوام کی کیا ضلالت کی زندگی وہ گزار رہے ہیں, تو یہ 6 مہینے میں نیچے بھی آ سکتا ہے. تو میں آپ کو کہوں گا علاج تو انہوں نے آپ کا کر دیا ہے, اب آپ اپنا فرض ادا کریں. ٹھیک ہے, میں ایک بریک پہ جاؤں گا, پھر نیلوفر بختیار کی طرف آؤں گا. بہت سارے سوالات ہیں جو ان کو جواب دینے ہیں. ایک چھوٹے سا بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں نیلوفر بختیار صاحبہ کی طرف آنے سے پہلے پورا موقع ان کو دوں گا وہ بولیں. میں نے کہا تھا بخاری صاحب ایک سوال اور کروں گا. حامد خان نے اپنے انٹرویو میں ایک جملہ کہا ہے, میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ اس کے اوپر کمنٹ دیں تاکہ میں پھر نیلوفر صاحبہ کی طرف جاؤں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہاں, پی ٹی آئی ایک تبدیلی کی جماعت تھی لیکن وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہو گئی ہے. کیا کہیں گے سر؟ بہت مختصر سا سر. ڈاکٹر دانش کس سے ہے سوال آپ کا؟ جی بخاری صاحب, میرا بالکل ایک چھوٹا سا, میں نے کہا تھا میں آپ سے سوال کروں گا تاکہ اس کا جواب مل جائے, تو میں نیلوفر صاحبہ کی طرف جاؤں گا. اور وہ سوال یہ تھا کہ حامد خان صاحب جو ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, ابھی بھی ہیں اور بڑے سینئر ہیں, وہ کہتے ہیں اتنا ہی حق جتنا عمران کا ہے میرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ایک تبدیلی کی جماعت تھی اس ملک کے لیے, لیکن وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن گئی ہے. بالکل مختصر سا سر. ڈاکٹر دانش, یہ تو ان کی آبزرویشن جو ہے یہ اتنی بڑی ایک کتاب ہے ایک جملے کے اندر کہ اس کی تو جتنی مرضی انٹرپریٹیشن کر لیں آپ وہ بھی کم ہوگی. اگر ان کے اپنی پارٹی کا فاؤنڈر ممبر اس طرح کی بات کر رہا ہے تو میرے خیال سے یہ تو بہت الارمنگ سچویشن ہے. اور یہ الارمنگ سچویشن آپ کے میرے لیے نہیں ہے, خود عمران خان صاحب کے لیے ہے کہ اگر ان کی پارٹی گراس روٹ لیول کی عوامی پارٹی کی بجائے اب ان کے اپنے لوگ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کہہ رہے ہیں تو میرے خیال سے وی شوڈ ہیو پٹی آن پی ٹی آئی. یہ تو بہت ہی ظلم کی بات ہے. میرے خیال سے اس کا ادراک عمران خان صاحب کو فوری طور پر ہونا چاہیے اور اس تاثر کو زائل کرنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے, کیونکہ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں یہ تاثر کوئی بہت اعلیٰ نہیں ہے, اور خاص طور سے ایک ایسی پارٹی کے لیے جو خود کو جمہوری بھی کہتی ہو. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں نیلوفر صاحبہ. میڈیا کے حوالے سے آپ ایک جمہوری حکومت ہیں اور جمہوری پروسیس پہ جو اپوزیشن کا حق ہے جمہوری, یعنی جلسے جلوس ریلی, اس پہ آپ مقدمات قائم کر رہی ہیں, اس کی کوریج نہیں ہونے دے رہی ہیں, انٹرویو نہیں ہونے دے رہی ہیں. میڈیا بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر دیا ہے آپ نے, اور اسی میڈیا نے, میں نے ابھی آپ کو کلپ دکھایا, امریکہ میں عمران خان کہتے ہیں یہ بہت غیر ذمہ دار میڈیا ہے ہمارا. کیا کہیں گی؟ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ عمران خان صاحب دل سے جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. ان کا دماغ بھی کھلا ہے, ان کا ذہن روشن ہے, اور وہ کبھی بھی میڈیا پہ قدغن لگانے کا نہیں کہہ سکتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نیوز میں دیکھ رہی تھی, جتنے بھی اپوزیشن کی ریلیز ہیں, جلسے جلوس ہیں, سب کی کوریج ہے, سب چینلز پہ ہو رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہاں ان کو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے, کہاں ان پہ پابندیاں ڈال دی گئی ہیں. تو یہ ایک فضا ہے جو ان کے خلاف باندھی جا رہی ہے, اس لیے کہ ان کا دورہ بہت کامیاب ہو گیا. اب جب ان کے پاس کوئی بات نہیں رہتی کہنے کو, اور میں کلیریفیکیشن بھی دینا چاہتی ہوں وقاص صاحب کو کہ یہ جو میں بات چیت کر رہی ہوں یہ میں ان سے صرف نہیں کری. دیکھیے, جب ہم عوامی نمائندے ہوتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں تو ہم قوم سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ نہیں تھا صرف وقاص صاحب,
یہ ساروں سے میں بات کر رہی تھی، ایک ایکسپلینیشن دے رہی تھی اپنے پارٹی کے پوائنٹ آف ویو کی. اور جہاں تک آپ نے جنرل مشرف کے دورہ امریکہ کی بات کی تو اس وقت میں اس انتراج کا خود حصہ تھی، لیکن وہ ایک اور وقت تھا. وہ ایک یونیفارم میں پریزیڈنٹ تھے اور اس وقت وار آن ٹیرر چل رہی تھی. اس وقت کے تعلقات کا موازنہ آج آپ عمران خان صاحب کے دورے سے بالکل نہیں کر سکتے. اور آج جو تعلقات تھے، ایک سال پہلے کے آپ تعلقات دیکھیں امریکہ کے ساتھ آپ کے کیا تھے. آپ دیکھیں کہ آپ کی پوری دنیا میں سفارتی سچویشن کیا تھی. اس میں اگر آج آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قطر کا وزیر اعظم آپ کی گاڑی چلاتا ہے، کوئی کمال نہیں ہے. آپ یہ بھی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر وزارتوں میں فائلیں نہیں چل رہی تو کام رک گیا ہے. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر بدعنوانی سے لوگ ڈر رہے ہیں اور غلط کام نہیں کر رہے تو یہ احتساب کا عمل ہے. اور یہ خوف جو ہے یہ عمران خان کی حکومت نے قائم کیا ہے. اور خدا کرے کہ کام نہ ہو، اگر غلط کام ہونے ہیں تو نہ ہو. ہم ایسی ترقی نہیں چاہتے جس کی بنیاد کھوکھلی ہو، جھوٹ پہ ہو، کرپشن پہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوتا رہے، کام چلتا رہے، بس آپ اس کو قالین کے نیچے ڈال دیں، انڈر دا کارپٹ کر دیں، بیہائنڈ دا کرٹن کر دیں، ہر غلط کام کو ہم سٹیمپ لگا دیں، لیکن یہ ظاہر کریں کہ جی ملک دوڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے اس ملک میں صفائی کرنی ہے. ہم نے لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے. آج چیخیں نکل رہی ہیں آپ کی کہ جی جیل میں سے ایئر کنڈیشنر کیوں نکالا جا رہا ہے، ٹی وی کیوں نکالا جا رہا ہے. اور وہ غریب لوگ جو جیلوں میں پنکھے کے بغیر رہتے ہیں اور جن کو آپ نے ناجائز مقدموں میں پھنسایا ہوا ہے کیونکہ آپ کا نظام عدل اتنا کمزور ہے اس ملک میں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو وہ مراد کیوں نہ دی جائیں؟ تو اگر آپ نے معاشرے میں برابری کو فروغ دینا ہے، آپ نے انصاف کی بنیاد پہ یہ معاشرہ اکٹھا کرنا ہے، اور اگر بار بار جو عمران خان صاحب کا خواب ہے کہ اس کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، تو اس کے لیے ہم سب کو قربانی دینا ہوگی ڈاکٹر صاحب. اور عمران خان میڈیا کے بارے میں بہت کلیئر ہیں. آج بھی انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں کہا ہے کہ میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ اپوزیشن کے اوپر کوئی پابندی لگائی جائے یا میڈیا کے اوپر کوئی پابندی لگائی جائے. یہ کیبنٹ کی بات ہے. آج ابھی میں سن رہی تھی کہ ایک منسٹر صاحب ٹی وی کے اوپر یہ کلیریفیکیشن دے رہے تھے. تو خدارا ایسی باتوں کو نہ یقین میں بدلیں کیونکہ یہ غلط باتیں ہیں، اور میرا ایک اعتماد ہے ان کے اوپر کہ اتنی پڑھی لکھی سوچ کے ساتھ وہ ایسی بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں بس یہ ذرا سا شیخ وقاص صاحب اس کے اوپر کمنٹ چاہوں گا، آپ کا ضرور دیجیے گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہ سر ایک طرف یہ بھی عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ امریکہ میں کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ جی میرا مقابلہ سیاستدانوں سے نہیں ہے، میں کرمنل مافیا سے وہاں لڑ رہا ہوں اور ان کو جو ہے ان کے خلاف احتساب کر رہا ہوں. دوسری طرف انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو کچھ بھی کہا ہے بہت ساری باتیں کی ہیں. بلکہ ایک جملہ میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ مولانا مجھ سے 3 لفظ مانگتے ہیں NRO جو ان کو کسی صورت میں نہیں ملے گا، اور بڑی بڑی باتیں ہیں ان کے بارے میں اس پہ ڈسکس نہیں کرتا. لیکن سر کل سینٹ کے لیے چیئرمین کے لیے حکومتی جو لیڈر ہیں پارلیمنٹ کے شبلی فراز صاحب وہ مولانا فضل الرحمان سے ہیلپ لینے جا رہے ہیں، مدد لینے جا رہے ہیں. تو سر یہ کیسی سیاست ہے کہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اصول، کردار اور نظریے سب کی قربانی کر دی جاتی ہے؟ ادھر کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا. مختصر سر. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایک منٹ سر تو ہے نہیں، کیونکہ خان صاحب پچھلے 1 سال میں کسی بات پہ ٹکے تو ہے نہیں. ہر بات کے اوپر سے انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے سال کے اندر. تو نظریہ آپ یہاں پہ چھوڑ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا دورہ آپٹکس کی حد تک ٹھیک تھا. پاکستان کے لیے کب ٹھیک ہوگا؟ جب دسمبر میں پتہ لگے گا کہ یہ دورہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، ٹریڈ کے حوالے سے اور ایڈ کے حوالے سے. نمبر 2، جو کیپٹل ارینا کے اندر تقریر ہوئی that was unbecoming of a prime minister's speech. It was not a prime ministerial speech. Prime minister should not have done that. اللہ نے ان کو بہت موقع دیا تھا. ایسی گیدرنگ امریکہ میں کسی کو آج سے پہلے نہیں ملی تھی. جو ان کو ملی تھی، ان کو وہاں پاکستانی قوم کے لیڈر کی حیثیت سے تقریر کرنی چاہیے تھی.
ان کو پی ٹی آئی کا جلسہ ملا, وہاں ناچتے پاچتے بندے ملے, انہوں نے ویسی کہانیاں سنا دی. سو میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ واز آلسو رانگ تھنگ ٹو ڈو. ویسے دورے کی آپٹکس جو تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں. فضل الرحمان کے پاس جائیں گے, یہ کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ تو ایم کیو ایم کو گالیاں نکالتے تھے, ایم کیو ایم کو قاتل کہتے تھے. وہ ان کی ایک عورت وہاں پہ کراچی میں ان کی صدر مار دی ایم کیو ایم نے. خان صاحب وہاں کیا تقریر کر کے آئے تھے. آج ایم کیو ایم ان کے اتحادی ہیں. بہت شکریہ سر, وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. تینوں میں ہمارا شکریہ. ڈاکٹر دانش گویا دیجیے, اللہ حافظ.